100 بات کی ایک بات، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ نجف نے اس کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھی۔ لیلک اس کی منمنانے پہ ہاتھ چھڑا نہیں سکی، بیزاری سے ساتھ چلتی رہی۔ یہ امی بابا کا کمرہ ہے، یہ میرا، اور وہاں پھپھو اور مائدہ رہتی ہیں۔ خان ہاؤس کا میں سیاہ دروازہ عبور کرتے ہی صحن تھا، جس کے درمیان ایک لکڑی کا مضبوط جھولا اور ایک طرف تخت بچھا تھا، ایک طرف واش بیسن تھا اور قریب ہی مشین کھڑی تھی، اور چند ٹب رکھے تھے جس میں گیلے کپڑے موجود تھے۔ مشین سے سرف کی جھاگ باہر نکلنے لگے تو چچی دوڑتی ہوئی آئیں۔ صحن کے بعد پھر پلر کھڑی تھی اور کمرے ساتھ ساتھ شروع ہوتے تھے۔ ایک طرف سے سیڑھیاں چچا چچی کے پورشن میں جاتیں اور اس سے اوپر تیسری منزل پہ چھت تھی۔ اندر اور باہر پورے گھر میں ہاف وائٹ کلر تھا اور لکڑی کا فرنیچر موجود تھا۔ گھر کی تعمیر پرانی طرز کی تھی۔ ایک منٹ، تمہاری پھوپھو بھی یہیں رہتی ہیں؟ لیلک نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں، ان کے گھر میں مرمتی کام ہو رہا ہے اور پھوپھا کچھ تبدیلیاں کروا رہے ہیں، اس لیے 1-2 ماہ پھوپھو شاید یہاں رہیں، پھر چلی جائیں گی۔ نجف کی تفصیل بتانے پہ لیلک نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ اوہ، اور یہ کچن ہے؟ وہ اسے کچن کے پاس لے آئی۔ کچن دیکھ کر اس کی بھویں سمٹ گئیں۔ اتنا چھوٹا؟ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ لیلک بڑبڑا کر ہاتھ چھڑا کے واپس کمرے میں گھس گئی اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ باہر سب افراد دہل کر رہ گئے، اور زرغونہ بیگم کا پلر کے ساتھ کھڑا من پسندیدہ گلدان ٹوٹ کر زمین پہ بکھر گیا۔ چچی نے اشارتاً کچھ باور کر کے شانے اچکائے۔ زرغونہ صبر کرتی رہ گئی۔ ابھی تو شروعات تھی، آگے نہ جانے ان کی آفت کی پرکالہ بہو نے کیا کیا کرنا تھا۔ زندگی تجھے جتنا سہل سمجھا، تو نے اتنا ہی مجھے رلا دیا۔ 4 دیوار میں قید مسیری سے کمر ٹکائے، ایک تصویر سینے سے لگائے وہ کافی دیر سے خیالوں میں گم تھی۔ کئی لمحے گزر گئے پر وجود میں حرکت نہیں ہوئی، نگاہ جامد تھی۔ سوٹ کیس بند بیڈ پہ کھلا پڑا تھا۔ دوبارہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی تھی جو اس کے کمرے کے قریب بھی بھٹکتا۔ ایک رعب تھا یا خوف، گھر والوں کے لیے بھی ہضم کرنا مشکل تھا کہ بی بی صاحبہ ان کے گھر میں بہو کی حیثیت سے موجود ہیں۔ البتہ نجف دوپہر کے کھانے کے لیے آئی تھی، جسے پھر لیلک نے غصہ کر کے بھیج دیا۔ یوشے صبح کا گیا، رات 10 بجے چچا کے ساتھ واپس لوٹا تھا۔ گولڈ مارک پہ ان کی کپڑوں کی دکان تھی۔ دونوں بھائی بیٹھا کرتے تھے، پر رحیم خان عمر کے تقاضے کی بنیاد کان سے دستبردار ہو گئے۔ گھر کا خرچہ یوشے کے تنخواہ اور کریم چچا ہی اٹھاتے۔ پورشن الگ تھے کیونکہ نیچے مزید کمرے نہیں تھے، اور جو تھے وہ چچی کو چھوٹا پڑتا تھا۔ کھانا پینا ساتھ تھا۔ یوں صبر و شکر کے ساتھ زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، پر اب یوشے نوکری ہاتھ سے جانے کے بعد وہ پریشان ہو گیا تھا، اور یوشے کی ماں بھی۔ دکان میں رحیم صاحب کا بھی حصہ تھا۔ فی الحال اس نے دکان جانا بہتر سمجھا، فارغ بیٹھنا اسے خود بھی پسند نہیں تھا۔ نجف نے اسے لیلک کے بارے میں فل رپورٹ دے دی۔ وہ خود سے
سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، گھر میں سب سے چھوٹی اور چہیتی بھی۔ چاچا چاچی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اسی وجہ سے چچی اکثر چڑچڑی رہا کرتی تھی۔ لاک کھول کر وہ اندر آیا تو خانزادی صاحبہ سکتے کی کیفیت میں بیٹھی مراقبے کرتی ملی۔ وہ آہستہ سے قدم لیتا مسیری تک آیا اور اوپر بیٹھ گیا۔ یوشے کو اچنبھا ہوا، وہ اب تک غیر مرئی نقطے پہ نگاہ جمائے بیٹھی تھی۔ میڈم، خانزادی صاحبہ! پکار پہ وہ ہوش میں آئی اور بال پیچھے کرتی سیدھی ہوئی۔ اتنی کمزور آپ اچھی نہیں لگتیں۔ یوشے، ہر چیز میرے خلاف ہو رہی ہے۔ شیری سے رابطہ نہیں ہوا۔ یقیناً ان کو میری شادی کا معلوم ہو گیا ہوگا۔ دل پھٹ جائے گا میرا۔ میں تھک گئی ہوں یوشے، تھک گئی ہوں۔ اپنی بے بسی پہ خاموش رہ نہ سکی اور اپنے دشمن کے سامنے ہی زبان کھول دی۔ یوشے میں ہمت نہیں تھی جو حوصلے کے لیے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتا۔ پھر اچانک وہ کھڑی ہوئی اور پلٹی۔ یوشے کا دھیان سوٹ کیس پہ پڑا اور پھر جیولری کے بڑے ڈبے دیکھ اسے قدرے حیرانی ہوئی۔ ایک سونے کا سیٹ اس نے ہاتھ میں اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے چوری؟ رکھو اسے، اپنے حق کی چیز ساتھ لائی ہوں۔ کیسے وہاں چھوڑ آتی؟ یہ میری ممی کا ہے، کوئی چوری کر کے نہیں لائی میں۔ اب کیا اپنی ماں کی چیزیں شریکوں کے ساتھ لگنے دیتی؟ چھٹ کر اس نے یوشے سے سیٹ لے کر ڈبے میں ڈالا۔ یوشے شرمندہ ہو گیا۔ میں حیران ہوں آپ کو اس وقت ہوش تھا اپنا جو آپ زیور تک لے آئیں۔ وہاں تو بڑے بڑے دعوے کر رہی تھیں۔ اس نے سر کی پشت پہ ہاتھ رکھا۔ پاگل آدمی، جوش میں ہوش کبھی نہیں کھونا چاہیے۔ میں پاگل دکھتی ہوں تمہیں جو یہ چھوڑ آتی؟ گھر میرے نام ہوتا تو میں اس کے پیپرز بھی لے آتی، پھر ایسا ان سب کو تگنی کا ناچ نچاتی، نہ لت پت جاتا۔ خیر گھر میرے نام ہوتا تو کسی میں جرأت کہاں ہوتی یوں نکال پھینکنے کی۔ پر دیکھنا ٹرٹر پروٹیکشن کا حساب اللہ ہی لے گا۔ اللہ کرے واش روم پھسل کے گر جائے اور سنہر پہ چڑیل چمٹ جائے۔ وہ اپنی ہانکنے جا رہی تھی، جلدی سے سوٹ کیس بند کر دیا۔ استغفراللہ، اب لگ رہا ہے آپ وہی خانزادی ہیں۔ وہ واقعی کبھی کھاٹے کا سودا نہیں کرنے والی تھی۔ اگر یہاں رہ رہی تھی اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہار مان جاؤں گی؟ ابھی تو تمہیں سبق سکھانا باقی ہے۔ بات زبان پہ آ گئی۔ یوشے کے گلے میں گلٹی ابھری۔ میرا قصور؟ آپ مجھ سے اتنا چڑھتی کیوں ہیں؟ کیونکہ تم ڈرائیور ہو، لے خانزادی کے ساتھ بالکل نہیں جچتے ہو تم میرے اور اس کے درمیان آئے جس سے تم جلتے ہو۔ آپ کو کس نے سب کے بے عزتی کرنے کا لائسنس دیا ہے؟ اے لو، لائسنس کی کیا ضرورت، میری زبان کافی ہے۔ بے نیازی سے شانے اچکائے گئے، زبان فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ سوٹ کیس اٹھانے لگی جو کافی بھاری تھا۔ پتہ نہیں گھر سے کیا کچھ نہیں لے کر وہ آئی تھی، سوائے وہ اہم چیز کے جو وہ جلد بازی میں رکھنا بھول گئی تھی، ایک اپنا لیپ ٹاپ اور دوسرا ڈریسنگ کی دراز میں رکھا کاجل۔ باقی جتنا ہو سکتا تھا اس نے سامان ساتھ رکھ لیا تھا۔ یوشے نے آگے بڑھ کر سوٹ کیس اٹھایا اور ڈریسنگ کے قریب رکھ دیا۔ وہ دیکھتی رہی۔ مسکراتے ہوئے وہ پاس آیا۔ شوہر ہوں اب، تھوڑی عزت تو بنتی ہے میری بھی۔
وہ معصومیت سے بولا۔ خانزادی نے ایک نگاہ اس کے رف سی حالت پہ ڈالی اور گلے میں پڑی چین دیکھ کر پھر خون کھولا۔ ڈرائیور تھے تم، اوقات میں رہا کرو، میرے قریب بھی آئے تو جان نکالوں گی، اب شوہر ہوں۔ وہ پلٹا اور اس کے چہرے پہ جھک کے کرخت انداز